آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان اس کیفے میں اور میری ٹیم کہیں گے آپ کو خوش آمدید. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ آپ لوگوں کا کیسا دن گزرا؟ ٹیلی ویژن کے آگے ہی گزرا ہوگا اور خبروں کے ساتھ ساتھ ہی گزرا ہوگا, کیونکہ ووٹ کاسٹ کرنے میں اب 2-3 دن ہی رہ گئے اور دماغ ہمارا اسی جانب لگا ہوا ہے. لیکن دیکھیں, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اپنا پروگرام لیا آپ لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے, آپ کو معلومات دینے کے لیے, آپ کو شعور دینے کے لیے, آپ کو اپنا حق خود ارادت جو آپ کے حق ہے, ووٹ کا جو حق ہے وہ کاسٹ کرنے کے لیے, جو کہ قومی فریضہ ہے. اور بار بار آپ سے پوچھتی ہوں اور بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ ان لوگوں کو ووٹ دیجیے جن کا آپ سے دل ٹھکتا ہو, آپ کو لگتا ہو کہ آپ کا ان کے اوپر اعتماد ہے, چاہے وہ موروثی سیاست ہے. اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ ان کو ووٹ دیجیے اور ووٹ کاسٹ ضرور کیجیے. کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں شاید ہمارے ملک کی تقدیر بدلے گی ووٹ کاسٹ کرنے سے, اور ایک بہتر جماعت سامنے آئے تاکہ ہمارے ملک کو جو کہ خضر پودے کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے ان کو ایک سہارا ملے. ویسے تو میں تقریباً 40 سالوں سے اگر بات کی جائے تو میرے شعور میں یا میرے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی نہیں ہے جس میں نے یہ دیکھا ہو کہ جی یہ والا ٹائم بہت اچھا تھا, یا یہ والا ٹائم بہت اچھا تھا, یا یہ والا ٹائم بہت اچھا تھا. بحیثیت اینکر میں جب تجزیہ کرتی ہوں, جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں اپنے پرانے حالات کے حساب سے, تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑا بہتر اس سے تھا, تھوڑا بہتر اس سے تھا, لیکن بتدریج ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب بہتر ہے, اب بہتر. ہم یوں کے بجائے ہم ڈکلائن کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارا یہ ایک عجیب سا ایک پرسپشن لوگوں کا ہو گیا ہے جو نئی قیادت کو لے کے نہیں آتی. اگر ہم یوتھ کی بات کریں تو میرے خیال میں بہت سال 20-25 سال پہلے تک جو ہماری درسگاہوں کے اندر ہمارے ایجوکیشن جو ادارے ہیں وہاں پہ جو سیاست ہوتی تھی یا جو ایک یوتھ جنم لیتی تھی, جو چاہے وہ کسی بھی طرح سے سیاست کرتے ہو, کسی سے پارٹی سے ان کا تعلق ہو, وہ جو یوتھ کا جو مائنڈ تھا وہ مائنڈ سیٹ ختم ہو گیا. تو اس ملک میں تبدیلی یا بدلاؤ آئے گا کیسے؟ کیا ہم صرف انہی جو 2 جماعتیں ان کے اوپر یرغمال بنے رہیں گے, یا ہمارا اپنا بھی کوئی سٹانس ہے جس کے اوپر بات ہوگی؟ اور ہم بات بار بار کرتے ہیں, شعور کی بات کرتے ہیں. تو آپ ووٹ ضرور دیجئے, لیکن یہ جان لیجئے کہ جن کا منشور پہ آپ کا دل ٹھکے, یعنی کہ جو آپ کے گھر کو, آپ کی تقدیر کو, آپ کے ملک کی تقدیر کو بدلنے والا ہو, آپ کے بچوں کے لیے مستقبل بہتر کرنے والا ہو, آپ کے آس پاس کے لوگوں کے, آپ کے گلی محلے اور پڑوس کے لیے, آپ کے ملک کو ایک نام دینے والا ہو, دنیا کے ساتھ ملانے والا ہو, اس کے ساتھ آپ پھر بھی بہتر طور پہ آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ کوئی اور جادو کی چھڑی تو ہے نہیں جو آ کے بتائے گا ہمیں کہ جی ہم اچھے ہیں یا اب ہم کریں گے ملک کے حالات بہتر. لیکن یہ ضرور انڈرسٹینڈنگ رکھیے, اب دیکھیں کہ پریویسلی آپ کے ساتھ یا آپ کے ملک کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا ہے, اور پھر ان انڈرسٹینڈنگ پہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو میچ کیجئے. ووٹ دینا بہرحال ہم سب کا حق ہے اور ہم سب کا قومی فریضہ ہے, تو ووٹ ضرور ڈالیے. آپ کی آرا کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن میرے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں. میجر ریٹائرڈ فواز صدیقی صاحب, السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ, الحمدللہ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ, مجھے بہت اچھا لگا آج ہم ہمارے پروگرام کی زینت بنے. آپ نے ذرا نوازی ہے, آپ نے افزائی کی میری, بہت شکریہ سر. ابھی جو صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف بھی جاؤں گی, لیکن میں ابھی جو کرنٹ سینیریو 2-3 دن رہ گئے الیکشن میں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو, کس طرح کی ہلچل؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو گہما گہمی پہلے ہوا کرتی تھی وہ مجھے دکھ نہیں رہی. جی بالکل, بات آپ کی بجائے عظمیٰ صاحب. دیکھیے اس دفعہ جو آپ گہما گہمی یا جو الیکشن کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا ہے کہ الیکشن شاید یہ نہ ہو, اور اسی گورنمنٹ کو جو کہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے. اچھا. اور اسی پرسیپشن کی وجہ سے عوام میں بھی, اور آپ دیکھیے جس طرح ہمارا سوشل میڈیا ایکٹیو ہوتا ہے اس میں بھی یہ پرسیپشن موجود ہے. لیکن دیکھیے میں آپ سے ایک ضرور اس میں ایڈ کروں گا, جس طرح آپ نے بتایا کہ ووٹ آپ جو ہیں وہ آپ کے پاس ایک امانت ہے قوم کی, اور یہ ووٹ ڈالنا قومی فریضہ ہے. میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو پرسیپشن ہے کہ الیکشن جو ہے شاید خدا نخواستہ نہ ہو پائے, اس کی وجہ سے آپ دیکھیے پچھلے دنوں سے لے کر آج تک بھی ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ برسر پیکار ہیں انہی لوگوں سے جو اس الیکشن کو سابوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہا. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ووٹ آپ اس دفعہ ایک قومی فریضہ تو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ووٹ آپ کا اب وہ انڈیکیشن بھی دیتا ہے کہ جو قربانیاں ہمارے سیکورٹی ادارے دے رہے ہیں ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے, ہمارے ملک پہ الیکشن کا انعقاد ہونے کے لیے, فیئر اینڈ فیئر الیکشن ہونے کے لیے, تو آپ
ان کو مدنظر رکھتے ہوئے, ان کی قربانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ووٹ ضرور ڈالیں. لیکن فواز صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ ہم تو یہ بات ہر پروگرام میں اپنے کر رہے ہوتے ہیں, شعور بھی بڑا ضروری ہے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی بندہ اٹھے اور جا کے صرف ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر ووٹ کاسٹ کرنے چلا جائے. اس کے لیے وہ شعور کا جگانا, اس کو پتا ہو کہ اس نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اگر آپ کسی بھی ٹیکسی والے سے بات کریں, ٹیکسی والے کو بھی چھوڑ دیں, آپ کسی جو سویپر گھروں میں آتے ہیں آپ اس سے بات کریں تو اس کا اپنا ایک سٹانس ہوتا ہے. تو اگر وہ اس سٹانس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جگہ پہ جا کے ووٹ ڈالے, یہ تو خیر اپنی جگہ ہے. لیکن جو صورتحال ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے جیسے سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے کہا, لیکن جو ابھی ہم چاہے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے ہم صرف 2 پارٹیوں کی بات کریں جو کہ لیول پلینگ فیلڈ پہ کھیل رہی ہیں, اور باقیوں کو وہ فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی. اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیے عظمیٰ صاحبہ, میں بھی اس کے بارے میں اصل میں کہتا ہوں یہ پرسیپشن ہے. اچھا. لیکن لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہر پارٹی کو یکساں مواقع میسر ہوں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے, اپنا الیکشن کمپین چلانے کے لیے, اور اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو اپنا چارٹر دینے کے لیے. اس دفعہ آپ دیکھیے تمام پارٹیز جو ہیں ان کے پاس یہ مواقع موجود ہیں لیس ون پارٹی. اب وہ جو اب اگر لیس ون پارٹی پہ ہی لوگوں کا دل دھڑکتا ہے پھر کیا کریں؟ جی اب لیکن وہی آپ کی بات ہے کہ دیکھیں شعور کی بات ہے. وہ اگر ایک ایسی پارٹی کہ جو کہ پاکستان کے مفادات کو ایز اے فارن پالیسی کی مد میں, سیکیورٹی کی مد میں, انویسٹمنٹ کی مد میں اگر نقصان پہنچائے تو اس کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بربادی میں اس کا حصہ بن گئے. اور یہ دیکھیے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو ایک جو قانون ہے اس نے اپنا ڈیو کورس لیا ہے. اس میں کوئی فورسفلی کام نہیں ہوا, اس میں کوئی جو ہے وہ اگر آپ جو ایک پرسیپشن ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو حصہ نہیں ڈالنے دے رہی, اس طرح نہیں ہے. جوڈیشری میں یہ لوگ گئے, گورنمنٹ گئی اور انہوں نے وہاں اپنا کیس لڑا, اور وہ کیس کہیں سے ان کو جو ہے وہ وہاں اس میں تھوڑا سا ایڈوانٹیج ملا اور کہیں نہیں ملا. ٹھیک ہے, تو یہ وہی لیول پلینگ فیلڈ ہے. ایکولی جو ہے ان کو ویسے ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے باقی کے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کو بھی وہی مواقع دیے جا رہے ہیں, لیکن چونکہ لوگ اس طرح سمجھ نہیں پا رہے اور لوگوں کی ایک سمپتی جو ہوتی ہے نا, اور اس کے علاوہ جو ان کے ایموشنل لنکس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ان کو اس لیول پر سوچنے پہ نہیں جانے دے رہے. یہ تو اپنی جگہ ہو گئی. اب ہم بات کریں 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے, لیکن حالانکہ گو کہ میں اگر بات کروں کہ جماعت اسلامی ہو گئی یا پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اے این پی ہو گئی, اگر پشاور کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ تھوڑا سر بھی اٹھا رہی ہیں اور ان کو تھوڑا سے طاقت بھی مل رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ کراچی میں جماعت ہو گئی, یا پھر ساتھ میں اگر میں آپ کو بات کروں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے. اب ان کا کیا آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے اگر ہم ویسے بات کریں؟ کیونکہ کراچی کی میں بات بعد میں کروں گی, لیکن میں اور بڑی 2 پارٹیوں کی بات بعد میں کروں گی, لیکن جو میری چھوٹی یہ بھی تو آخر اسی کا حصہ ہے نا. جی جی دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طرح آپ نے صاحبہ فرمایا کہ اے این پی ہے, جماعت اسلامی ہے, فار دیٹ میٹر جو ابھی ابھرتی ہوئی جماعتیں ہیں, تحریک استحکام پارٹی ہے یا تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہیں جو کہ پی کے سے آ رہی ہیں, ایم کیو ایم ہو گئی. دیکھیے انہوں نے جو 75 سال اگر آپ دیکھیے تو انہوں نے ایک صوبائی سیاست یا لسانی سیاست کے علاوہ کبھی بھی جو ہے وہ سیاست نیشنل لیول پہ کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے جو اپنا یہ ساری جتنی کہ میں نے, کیونکہ یہ صوبائیت پہ بیسیکلی تو یہ آئی ہی ایک خاص ان کا مطلب ان کا ایک ایسنس تھا اپنا, اس وجہ سے آئی. ایگزیکٹلی. تو وہ جو صوبائیت کی سیاست تھی اس سے وہ نکل نہیں پائے. اچھا, کیونکہ ووٹ بینک ہی ان کا اس لسانیت پہ ہے یا صوبائیت پہ ہے یا ایتھنسٹی پہ ہے, تو شاید نیشنل لیول پہ ان کو جو پذیرائی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت انہوں نے بھی اس چیز کا ادراک کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب لسانیت سے, صوبائیت سے, ایتھنسٹی سے نکلنا پڑے گا اور ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا, چاہے وہ صوبائی لیول ہو, چاہے وہ نیشنل لیول ہو, فار دیٹ میٹر چاہے وہ لوکل باڈیز کا جو ہے وہ لیول ہو, سٹی لیول ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح شعور ہے, we have come a long way as a nation after 75 years کہ ہمیں صرف یہ سمجھنے میں چیز لگی کہ پاکستان کے ساتھ کون ہے اور کون نہیں ہے. اور یہ شعور میں آپ کو یقین جانیے کہ جس قسم کا
انفارمیشن کا انفلکس اس وقت اس دور میں موجود ہے تھرو سوشل میڈیا. اس سے زیادہ تو شعور جی کی منازل کوئی طے نہیں کر سکتا. اور میں آپ ہی کی بات کو اگر آگے بڑھاؤں گی کہ ناظرین اگر آپ اپنے گھروں میں دیکھیں نا, جیسے ہم لوگ اپنے, تو ہم لوگوں نے بھی اپنی بہت ساری چیزوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور ہماری عام عوام جو ہمارے گھر میں کوئی بھی ہمارے ڈومیسٹک ہیلپس ہوتی ہیں, اب وہ بھی شعور کے منزلوں پہ ہے کہ آپ ان سے دو بدو بات کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو شعور تو آ گیا ہے اور اب ریولیوشن کا وقت ہے. اور بات کریں سیاسی ماحول کے حوالے سے, سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے, بس کچھ ہی ٹائم کی بات ہے کہ آپ کے سامنے نتیجے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن سیاسی جماعتیں اس وقت کس طرح سے کھیل رہی ہیں اور جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے اوپر کون سی پارٹی کا عنصر زیادہ ہے یا کون بہتر طریقے سے اپنے آپ کو پلے کر رہی ہے, ہم اسی کے اوپر بات کریں. لیکن جیسے کہ فواز صاحب نے کہا کہ سب کو بھرپور موقع اور حصہ مل رہا ہے کہ وہ اس طرح سے بھرپور انداز میں کھیل سکتے ہیں. لیکن اسی کا جواب دیں گے ہمارے سینئر تجزیہ کار ظفر خان صاحب. ظفر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, ابھی دیکھیں بس الیکشن آئے اور ہم جو ہے جس جگہ پہ کھڑے ہیں, آپ پارٹیوں کو کس لیول پہ دیکھ رہے ہیں اور کون سی پسندیدہ اور فیوریٹ آپ کو لگ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس وقت اب الیکشن کا ایک ماحول تو بنتا جا رہا ہے جی ملک کے اندر, اور ضرورت بھی تھی کہ جلد سے جلد الیکشن ہو اور جو بھی منتخب نمائندے ہیں ان کو جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ دی جائے. اس وقت جو صورتحال ہے, لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ نواز شریف صاحب بس وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. اچھا. لیکن دیکھیں سب لوگ سمجھ رہے ہیں, ایسا ہے نہیں. لیکن میرا میں آگے بات وہی کر رہا ہوں گا. تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے مجھے جی کہ جو یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو آزاد امیدواروں کی ایک کھیپ لائن ہوگی, ہاں ایک کھیپ جو آئے گی نا اسمبلی کے اندر, تو اس کی وجہ سے ایک تو ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ہوگی, اور سیاسی پارٹیوں کی جو پوزیشن ہے ایک طرف ہیں تو دونوں ہی پی ڈی ایم, یعنی چاہے وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی ہو یا بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی ہو, دونوں پی ڈی ایم کی بڑی پارٹی ہے. لیکن مقابلہ ان دونوں میں ہی ہوگا, اور اس میں سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آزاد امیدواران کی وجہ سے پلڑا جو ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر. ہاں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک جو تیسری پارٹی ہے جو انسین ہے, آزاد امیدوار جو ہے جن کو سو کالڈ آزاد امیدوار کہا جا رہا ہے, بیسیکلی وہ ایک پارٹی کا حصہ ہے. یہ بھی تو سب ایک طرف ہو سکتے ہیں, تو پھر تو 3 پارٹیاں ہو جائیں گی. جی ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی, اور ہو سکتا ہے وہ زیادہ اوپر آ جائے. بالکل ایسا ہی ہے, میں بھی یہی بات کر رہا ہوں. گیم چینجر جو ہے نا, گیم چینجر کہ ہاں جو گیم ہے وہ یہ آزاد امیدواران کی جو پارٹی ہوگی نا ان کے ہاتھ میں آ جائے گا, لیکن میں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. لیکن آپ نے جیسے جو آپ نے بڑا خدشہ ظاہر کیا ہارس ٹریڈنگ ہوگی, تو کیا اس کے اوپر ابھی سے کوئی قانون کیوں نہیں بنا دیا جاتا کہ جو ہارس ٹریڈنگ کرے گا وہ اپنی سیٹ سے بھی گیا؟ تو اب یہ آزاد امیدواران کے لیے تو آزادی ہے نا, یہ تو بالکل آزاد ہے نا. نہیں, ان کو بکنے کی ضرورت نہیں نا. اگر پتا چلا جی آزاد ہے, بن جائے گا, ان کا گروپ بن جائے گا, کبھی نون کرے گا کوئی. لیکن اگر نون نے گھسیٹ لیا ہمارے اتنے کم ہو رہے, چلو 10 تم لوگ ہمارے ساتھ آ جاؤ, یا پیپلز پارٹی کا چلو 15 تم ہمارے ساتھ آ جاؤ, تو یہ تو پھر ان کو بین کر دینا چاہیے. میں تو اس میں مزید آگے کی بات یہ کر رہا ہوں کہ نون سے زیادہ اچھی بارگیننگ جو ہے نا وہ زرداری صاحب کر لیتے یعنی اس کے بھی امکانات ہیں کہ سجا دکھا کے اور کھبا جو ہے نا وہ مار دیا جائے. سر کیا کہتے ہیں فواز صاحب, بڑے مزے کی بات کی انہوں نے. لیکن اگر مجھے الیکشن کمیشن میں کچھ بنا دیا جائے نا, سب سے پہلے تو میں کہ اگر کوئی کسی پارٹی کا امیدوار ہے, تعلق ہے, تو وہ کسی اور پارٹی میں نہیں جا سکتا, وہ بے شک الگ ہو جائے. لیکن یہ جو ادھر کے بجائے ادھر دوسری چیز یہ کہ یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. آپ عوام سے ووٹ لینے کیوں رہے, کیا کہتے ہیں سر آپ؟ عظمیٰ صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے ہارس ٹریڈنگ اگر پروو ہو جاتی ہے, اس کا قانون موجود ہے اور وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے, نیل کی طرف بھی چلا جاتا ہے. سارے ہارس ٹریڈنگ کا حصہ ہے, میں بتا دوں کتنے میں جاتی ہیں. جی وہ تو آپ کی بات بجا ہے. دیکھیے میں ایک تھوڑی سی جو آپ لوگوں کی جو گفتگو اس کو ایڈ ضرور کروں گا کہ جو آزاد امیدواران کا ہم پرسیپشن ہے کہ جی وہ جیت کر آئیں گے ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں میری جو تعین ہے وہ یہ ہے کہ 2018 میں جب وہ پارٹی برسر اقتدار آئی تھی تو اس کے نظراتی کارکن تو وہاں تھے نہیں, انہوں نے بھی الیکٹیبلز کا سہارا لیا اور وہ اقتدار میں آئے. اب الیکٹیبلز ہیں کیا؟ الیکٹیبلز ہیں ہی وہ
जो पिछले 75 सालों से फैमिली की सियासत कर रहे हैं, किसी एक पार्टी में, दूसरी पार्टी में, तीसरी पार्टी में, और अगर हम ये मान लें कि जब ये आजाद उम्मीदवार आएंगे तो एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप जो है ये बनेगा, मैं समझता हूँ शायद ये गेम चेंजर नहीं होगा, क्योंकि ये भी जो टिकट होल्डर्स हैं ये भी वही इलेक्टेबल्स हैं। आप देखिए जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं उसके जो बुनियादी रुकन थे इस वक्त कहाँ हैं? सारे उस पार्टी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, और वो उस वक्त से खड़े हैं जब वो पार्टी बरसरे इक़्तिदार में थी, और उस वक्त भी जो भी बुनियादी रुकन था तकरीबन 99% जो है वो उस पार्टी से जा चुके थे उन्हीं की पॉलिसीज की वजह से। इसी वजह से उन्होंने इलेक्टेबल्स का सहारा लिया और वो 2018 में हुकूमत में आए। अब इलेक्टेबल यही वो आजाद उम्मीदवार हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। अब अगर आप इलेक्टेबल्स को, ये भी तो उन्हीं में से सारे वो पार्टी की तित्तरमाट हुई तो उनमें से एग्जैक्टली तो अब वो कोई पुराना पीपल्स पार्टी का है, कोई मुस्लिम लीग नून का है, कोई जमात का है, कोई एमक्यूएम का है, तो उनकी सियासत तो बुनियादी तौर पे दूसरी पार्टी इसमें शुरू हुई तो फवाद साहब आखिर यकीन रखें तो किस पे रखें? मुझे बताएं, आप एक पाकिस्तानी है, आप भी वोट कास्ट करने जाएंगे, आपका कौमी फरीजा है वोट का। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे अपना वोट बताएं, लेकिन इंसान को ना शऊर का एक अपना पैमाना है, लेकिन इस सूरत हाल में किस तरह से लोगों को बताएं कि जी आप ये जो है ये बेहतर है? देखिए एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे इस दौर का एक ये है, यकीन ही नहीं कर सकते किसी। यकीन भी है। दूसरा देखिए मैं आपसे अपनी एक दिल की बात करूं, मैं हमेशा सोचता था कि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है दज्जाल का कि जी वो आएगा और वो जब दिन को दिन कहेगा तो लोग मान जाएंगे और रात को रात कहेगा तो वो लोग मान जाएंगे, और वो जो है जो वो बात करेगा लोग उस पे जो है वो यकीन करेंगे। आज का दौर आप देखिए, इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि आप अपना जो परसेप्शन है किसी भी चीज का बनाने में उसको बहुत मुश्किल होती है। और देखिए इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कर इस वक्त दुनिया में हुकूमतें गिराई जा रही हैं। आपका प्रोपेगेंडा जो है वो इस लेवल पे आ गया है कि किसी को अब जंग करने की शायद जरूरत नहीं है। वो कौम को एस्टेब्लिशमेंट से लड़ा दें, कौम को गवर्नमेंट से लड़ा दें, और कौमों को कौमों से लड़ा दें। इस किस्म का इंफॉर्मेशन जो है इस वक्त इन्फ्लक्स हो रहा है। अच्छा, अब सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए जो शऊर की बात है, इंफॉर्मेशन को असिमिलेट करना एज क्रेडिबल और नॉट क्रेडिबल, उसके लिए जो आपने फरमाया शऊर बहुत जरूरी है। एक चीज आ रही है कि जी ये साहब जो हैं इन्होंने तो करप्शन की नहीं दूध के धुले में, और आपका बैकग्राउंड, आपका जो प्रॉपर पुरानी इंफॉर्मेशन है उससे आपको ये चीज जाहिर है कि जी ये साहब जो है इन्वॉल्व हैं, या आपका पर्सनल इंटरेक्शन है, या वो आपके मोहल्ले के हैं, या वो आपके जिला या आपके वहाँ आसपास के लोग हैं, तो वो परसेप्शन बहुत जरूरी है। हमारा प्रॉब्लम कहाँ है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है तहकीक करने का। आपकी बड़ी अच्छी बात की रिश्ता लेने जाते हैं ना सर, हम तो 10 तहकीकात करते हैं, नस्ल देखते हैं, ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं, बैकग्राउंड देख रहे होते हैं। हम इतने महदूद अपनी जातों में हो गए ना, हम जब मुल्क का सरबरा चूज करने जाते हैं तो हम उसकी तहकीक नहीं करते, जो कि आंखों देखी सब कुछ नजर आ रहा है। जफर साहब, आपने तो बड़े सारे इलेक्शंस भी देखे और आप सारा सब कुछ, माशाल्लाह से आपकी इतनी बसीरत है, आपको क्या लगता है वोटर इस वक्त निकलेगा? आपको ये वाले इलेक्शंस 2024 क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, इलेक्शन के ऊपर तो अब तक भी जो है वो एक इबहम पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन देखें कल भी इलेक्शन कमीशन ने भी और उससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भी दोनों तरफ से बहुत वाज़ेह और दो टोक अंदाज में ये बात आई है कि इलेक्शन वक्त पे होगा और 8 फरवरी को ही होगा, और वो होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि एक बस वैसे ही कहीं कोई वाक़या हो गया तो इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये बलूचिस्तान में ये हो गया तो पता नहीं इलेक्शन होगा नहीं होगा, KPK के अंदर फलाना वाक़या हो गया तो ये कहीं इलेक्शन रोकने की साजिश तो नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन ये आखिरी दिन आखिरी वक्त तक इस तरह की धूल उड़ाई जाती रहेगी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मुल्क को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो बहुत बड़े बड़े, माशी चैलेंजेस भी है और उसके अलावा सियासी भी है, फिर सरहदों की भी जो सूरत हाल है, जो अतराफ की रीजन की जो सूरत हाल है, उस हवाले से भी
یعنی ملک کو ضرورت تو یہ ہے کہ کوئی مضبوط اور اسٹیبل گورنمنٹ آئے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ چاہے وہ مرکز ہو یا صوبہ ہو، سب جگہ وہی مکس پلیٹ اور مکس چارٹ جو ہے وہ بنے گی، اور جو ہے وہ کوئی ایک پارٹی جو ہے تنہا یا کوئی یعنی وہ سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہوگی، سادہ اکثریت بھی اس کے پاس نہیں ہوگی، اور مل ملا کے ہی سلسلہ جو ہے وہ بنے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یعنی تنہا حکومت بنا کر. لیکن میں جو اس وقت آپ سے جیسے کہ میں ابھی بریک پہ جانا ہے مجھے، لیکن میں صرف یہ بات کہتی جا رہی ہوں، واپس آؤں گی تو آپ سے کنٹینیو کروں گی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماحول جو بن رہا ہے اس وقت 2024 کے الیکشن کتنی اہمیت کا حامل ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، میں اپنے ناظرین کو بتاتے چلوں کہ اس وقت انتہائی ملک جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہے. ہنگامی طور پر ایک ایمرجنسی سی ایک نافذ ہے دنیا میں، مطلب ہمارے ملک میں ایک ایسا بے ابتری کا شکار ہے ہم سارے لوگ، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ایمرجنسی ہے اور وہاں پہ نا ایک وہ جو برف پانی کا کھیل نہیں ہوتا وہ الیکشن ہے، وہ کھیلا جا رہا ہے. ظفر صاحب پہلے میں آپ سے یہ جانوں گی، آپ جیسے کہ جو بات کر رہے تھے، مجھے یہ بتائیے کہ اس ماحول میں ووٹر باہر آئے گا؟ دیکھیے پاکستان میں ٹرن آؤٹ جو ہے نا وہ کبھی بھی 50 سے اوپر نہیں گیا، 50 کے نیچے ہی رہتا ہے. میں بتاؤں 30 سے اوپر بھی کبھی نہیں گیا ہوگا، جہاں تک میرا 50 کے اندر ہی رہتا ہے، 50 کے اندر رہتا ہے. اوپر 50 بھی بہت ہوتا ہے سر. ہاں جی بالکل، یہاں تو 30 35 اور بہت زیادہ 40، بس اس سے اوپر کبھی بھی نہیں گیا. تو ابھی بھی صورتحال کم و بیش یہی ہے. تو ظفر صاحب مجھے بتائیں کہ اگر 30 کا ٹرن اوور ہے تو ان کو بین کیوں نہیں کر دیتے کہ وہ 30 کا ٹرن اوور یا 25 کا ٹرن اوور ہے دوبارہ کرائیں الیکشن؟ اس میں ہو ہی نہیں سکتے، ان کو فیل کیوں نہیں کر دیتے؟ الیکشن کرانا کوئی آسان کام تو ہے سر، لیکن یہی تو بات ہے، جو خرچہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جس طرح سے بالکل صحیح ہے، لیکن پھر اسی وجہ سے تو پھر لوگ آتے ہیں ایسے. ہاں تو نہیں، اصل بس بات یہ کہ دیکھیں نا، عوام کا بھی مسئلہ ہے نا. عوام میں جتنا شعور اور آگہی ہوگی، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر آپ کو آئندہ 5 سال ملک کی جو پالیسی ہے، ملک کے اندر جو معاملات ہیں، وہ سب انہی حکمرانوں کے پاس ہوں گے. تو آپ کو تو ایک دن ضرور نکالنا چاہیے، وقت نکال کر لازمی اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ ہیں. ابھی تو پچھلے الیکشن میں پھر یہ ہوا کہ جو ہمارے ہاں کے جو اشرافیہ تھی اور جو ایلیٹ کلاس تھی وہ بھی نکل کر باہر آئی اور اس نے بھی ووٹ کاسٹ کیے. لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ووٹ کاسٹنگ جو ہے وہ میرے حساب سے یہ لوگوں میں کنفیوژن تو ہے اور کریٹ کیا بھی جا رہا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ وہ الیکشن ہی نہیں ہوگا، الیکشن کیسے ہوگا، یہ ہوگا، سلیکشن ہوگا. لیکن جس دن الیکشن ہوگا آپ دیکھیے گا لوگ نکلیں گے، ووٹ کاسٹ کریں گے، اور وہی جو ریشو ہے پاکستان کا وہ رہے گا. بحیثیت ایک آپ کا تجزیہ بھی ہوتا ہے. آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ ایک مارجن دوں اور ایک وہ کہ تھوڑا سا آپ اس چیز کو اسپیکولیشن ہی ہے باہر، لیکن دو موروثی سیاسی جماعتیں ہمارے سامنے، جھکاؤ کس طرف ایسے آپ کو لگتا ہے دکھائی دیتا؟ دیکھیں بظاہر تو بالکل یہ تاثر بن رہا ہے کہ جیسے وہ پی ٹی آئی والا معاملہ تو ختم ہی ہو گیا. اب جو ہے وہ جیسے نواز شریف صاحب کو لایا ہی اسی لیے گیا ہے. لیکن جیسے مشاہد حسین سید صاحب نے بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائیں. اچھا ان کی صحت بھی جو میں نے دیکھی ہے تو وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ پرائم منسٹر ہوں. کے لیے نا یہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تاج اور تخت کافی ہے. کیوں فواد صاحب، میں آپ کے جانے پاؤں گے، سوری ٹو سے، بادشاہ جب وہ مر بھی جاتا ہے نا تو 3-4 مہینے تک اس کی نا آواز بھی، کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے ہمیں بڑے ڈراموں میں دیکھا ہے، اس کی خبر نہیں دی جاتی، تو اس کو وہیں رکھا جاتا ہے. تو میرے لیے ویری سوری ٹو سے، مگر یہ دو جماعتیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کا ایک جو رجحان ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو اب جا رہے ہیں 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کس طرف ہم اس کو سمجھیں؟ دیکھیں بہت شکریہ عظمہ صاحبہ، آپ نے بہت ہی ویلڈ ایک پوائنٹ اٹھایا ہے. میں جو سمجھتا ہوں، دیکھیے 2 پوائنٹ. ایک تو میں آپ لوگوں کی جو گفتگو اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو الیکشنز 8 فروری کو ہونا ہے، یہ ہونے پاکستان کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ریفارمز اس انٹرم گورنمنٹ نے کیے اور پچھلی گورنمنٹ نے ان کو تھوڑی بہت اتھارٹی دی جو کہ پچھلی گورنمنٹس کو نہیں ملی، اس کا کلمینیشن تو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. اسی طرح دنیا کی جتنی سیاسی یا معاشی طاقتیں ہیں وہ اس چیز کا انتظار کر رہی ہیں کہ کب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ پاکستان میں آئے اور جتنے
स्पेड वर्क इस इंटरमिनेंट गवर्नमेंट ने किया है SIFC की मद में, जो कि एक बहुत बड़ा काम अचीव करने जा रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 5 to 7 years $60 billion का जो सामने है वो इन्फ्लक्स है। MOUs तो ये गवर्नमेंट साइन कर सकती है, उसको मंतिकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो क्या सिर्फ इसी मशीनरी के लिए जरूरी है और कुछ काम एक तो मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ ये बात करें, एक तो चीज होती है हाथ है तो हिलेगा, है ना, हाथ ही नहीं है जी, तो एक तो ये क्रिटिकल चीज है कि जी इसका मतलब जो हम आप देखिए, मैं जिस तरह आपसे पहले मैं अर्ज कर रहा था कि इस इलेक्शन को करवाने की, इंश्योर करने की वजह से आज भी हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। KPK में, बलूचिस्तान में हमारे पुलिस जवान जो हैं वो इस वक्त शहरों में एक किस्म की सरहदों की तरह खड़े हैं और उन पे हमले हो रहे हैं सिर्फ एक वजह से कि किसी तरह 8 फरवरी के इलेक्शन को साबोटाज किया इसी के ऊपर मैं बात करूं, आपके दूसरी सवाल आ गया मुझे, आई एम श्योर कि आपका भी यही सवाल होगा कि ये जो एक नामालूम अचानक से ताकत आ गई है, जो अभी बाजौड़ और ये जो हमारे दो जो कैंडिडेट्स हैं उनकी शहादत हुई और फिर उनके साथ साथ एक साहब जो थे तभी मौत, लेकिन ये क्या इम्पैक्ट दिया जा रहा है या लड़ाई झगड़े जो दिए जा रहे हैं इससे क्या तासुर मिल रहा है? देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा था कि जो हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि फॉरेन एनिमीज की ईमा पे ये काम करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस्तेकाम आए। और जो इस वक्त हमारी माशी सूरत हाल है, हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे कि खुदा ना खास्ता 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना आए। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, GCC हो गया, ये लोग सिर्फ इंतजार में बैठे हैं कि जिस वक्त ये इलेक्टेड गवर्नमेंट आए उनके साथ हम जो है वो तमाम साइंस जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के हम वो करें। SIFC का जो वजूद आया था इस इंटरम गवर्नमेंट में, उसकी वजह यही थी कि दुनिया को बावर ये कराना था कि देखिए कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज जो पहले बहुत बड़ा हमारा अलमिया रहा, चाहे वो फॉरेन का था, चाहे वो इकोनॉमी था, चाहे वो हमारा सिक्योरिटी की था, अब वो उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी। अच्छा, दूसरी जो चीज आपको बताना चाह रहा था मैं कि देखिए इस वक्त जिस तरह साहब ने बात की कि जो नजर आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि एक नेशनल गवर्नमेंट का क़याम जो है वो माज़रे वजूद में आएगा, जिसमें चाहे वो बड़ी पार्टीज हों चाहे वो छोटी पार्टीज हों, सबको जो है शायद उसमें काम करने का मौका मिलेगा। उसकी वजह ये नहीं है कि कोई ये इंजीनियरिंग इलेक्शन है, फवाद साहब हम ये कहें कि ये कौमी हुकूमत टाइप बनेगी, कौमी इसको हम ये कह रहे हैं। लेकिन वो ये जो कौमी हुकूमत है, ये तजिया मैं अपने हिसाब से जो इस वक्त हालात हमारे जो वोटर्स का है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए जिस तरह आप लोग ने और हमने इस्टेब्लिश किया कि मैक्सिमम 40% जो है वो मैक्सिमम होता है, और इस दफा जिस तरह के हालात हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली 25 और 30 के दरमियान जो है वो टर्न आउट रहेगा। और वो टर्न आउट भी रह कर भी हम गवर्नमेंट बनाने की तरफ जाएंगे। और हर इंसान जो इस वक्त वहाँ मौजूद है, असल में देखिए ये जो मैं समझता हूँ जो कैंपेन्स होती हैं, जो उनके नजराती वोटर्स हैं वो कैंपेन्स उनके लिए नहीं होती। बिल्कुल सही। नजराती वोटर जो है वो तो उसने चाहे आंधी आए तूफान आए, अच्छा है बुरा है, उसने उस पार्टी को वोट देना ही देना है। ये कैंपेन्स उनके लिए होती है, वो वोटर जो कि न्यूट्रल होते हैं, जो कभी शायद बाहर निकले ही नहीं, या एक आध बार बाहर निकले और उन्होंने मायूस होकर वो फिर घर में बैठ गए। अगर तो वो कोई भी पार्टी उन वोटर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाए अपने चार्टर के थ्रू, तो फिर तो शायद ये जो रेशो है ज्यादा होगा। और अगर ना हुए तो वही जो नजराती वोटर है 20-25%। अच्छा, वही आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो अभी बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है जफर साहब, ना हमें जलसे जुलूसों में इतना रश नजर आया, ना हमें कोई कैंपेन ज्यादा नजर आई, ना ही हमें और बहुत कुछ, शायद वो शऊर का लेवल अब सोशल मीडिया पे आ गया। इन पिछले 5 सालों में हमारे पास जो रिजल्ट्स आए वो बहुत अलग तरह के हैं। अब शऊर के हवाले से बात करते हैं, आप क्या देख रहे हैं? ये अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन सबसे पहले बात ये, और जो भी आ रहा है मिक्स प्लेट बन रही है, इससे कि सारी लोगों को मौका मिल रहा है, तो ये सस्टेन करेगी कितना? देखिए ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि इस वक्त अब कैंपेन जो है ना उसका एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया के हवाले से जी, और जो अमली जो कैंपेन है, और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसके अंदर मुनासिब भी यही है कि कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो लगाया जाए, हाँ, बड़े बड़े जलसे जुलूस और ये रैलियां वेलियां जो है करने के बजाय
سوشل میڈیا کے اوپر اپنا پروگرام دیا جائے, سارے یعنی ایک اس کے اوپر ڈسکشن ہو, وہاں پر جو ہے وہ پوڈ کاسٹ اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ چیز ہو. پچھلی گورنمنٹ بھی آپ کی سوشل میڈیا سے ہی بنی تھی جی, سوشل میڈیا نے ہی بڑا پتہ لگ جاتا ہے اس میں, آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ کو لوگوں کے ذہن آپ دیکھ سکتے ہیں, سمجھ آ جاتا ہے. جی اب جو گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے وہ تو دیکھیں ہم سب کا اتفاق اس کے اوپر ہوا کہ یہ ایک جو ہے وہ قومی حکومت ٹائپ کی گورنمنٹ بنے گی, اور اس کے اندر جو ہے کوئی سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہوگی, اور اس کے اندر جو ہے وہ جو آزاد امیدوار کہہ لیں, الیکٹیبلز کہہ لیں, جن کا ہمیشہ کردار ہوتا ہے, ہمارے ہاں انہی کا کردار ہوگا. بہت زیادہ اسٹیبلٹی گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوگی, بنتی بگڑتی تبدیل ہوتی رہے گی, اور جو اس کا قائد اور سربراہ تبدیل ہوتا رہے گا. اس کا مطلب ہے آپ دونوں حضرات اس بات سے متفق ہیں کہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں, جو آزاد امیدوار ہیں, اب اس دفعہ ان کا بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں. 10 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جی سر, دیکھیں وہ یہ اب عوام کے شعور کی وہ ہے کہ اگر وہ آزاد امیدواران کو ووٹ دیں گے اور ان کو زیادہ تعداد میں جتائیں گے تو یہ جو ہے وہ انسٹیبل گورنمنٹ وہ بنوا رہے ہیں. اچھا ہاں, اس لیے انہیں آزاد امیدواران کے اوپر توجہ دینے کے بجائے جو بھی پارٹیاں ہیں ان کی, جس کو بھی وہ سمجھتے ہیں ملک کے لحاظ سے, ملک کے جو بھی چیلنجز ہیں ان کو. یہی سوال میں آپ سے پوچھ سر, آپ کے خیال میں آزاد امیدوار کو زیادہ نہیں دینا چاہیے وہ پارٹیز کو؟ دیکھیے جو اگر آپ بات کریں بالکل اس میں وجہ بات ہے, لیکن دیکھیں ہم کسی ووٹر کو یہ نہیں بول سکتے کہ وہ اپنے تعین کی طرح نہ دیں. لیکن دیکھیں ایک قانون موجود ہے کہ آزاد امیدوار کے پاس ایک ٹائم باہر ہے کہ وہ جب بھی الیکشن اس کی ہوگی اور وہ جیتے گا تو اس کو ایک ٹائم کے تحت کسی بھی پارٹی کے ساتھ اس کو جانا پڑے گا. یہ قانون ہے, کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے. اگر یہ چیز ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ فواز صدیقی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور ظفر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. دونوں نے آپ ہمارے پروگرام میں جان ڈال دی, اور ہم کسی حد تک اپنے ووٹر کو بتانا چاہتے ہیں اور بتا سکے ہیں, اور وہ اس سے شعور کی اپنی منزلوں اور منازل کو طے کرے اور جانے کے ووٹ ضرور دے. اصل بات یہ قومی فریضہ ہے آپ سب کے اوپر. آپ کا ایک ووٹ کتنا قیمتی ہے, آپ کا ایک ووٹ آپ کے کینڈیڈیٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے. تو دس از ویری ویری جو ضروری چیز ہے. تو ناظرین, آج کے پروگرام میں آج اب تک کے لیے اتنا ہی, اور مجھے دیجیے اجازت. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور ملاقات ہوتی رہے گی. اب ٹرانسمیشن جو الیکشن ٹرانسمیشن ہے اس میں بھی ہم بہت گہما گہمی کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ناظرین کے لیے موجود ہیں, آپ کو لمحہ بلمحہ اور گاہے بگاہے ایک ایک چیز کی خبر دینے کے لیے. تو آپ کہیں نہیں جائے گا, رہیے گا ہمارے ساتھ. میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان. آج اب تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.